محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت بابرکت عورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق عورت کی بابرکت ہونے کی علامت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا، دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھی بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہا ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں تو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ سعیدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے بزم میں قائم رہی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا اور اپنی چادر پر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بات رضائی اسلام لے آئیں۔ شریعت۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں 13 پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمان پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عبرانی سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ سہیل بن عمر کافروں کا شاعر تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمر کو بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر فرمایا کہ اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمر نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمر نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو اسی وقت رہا کر دیا۔ سہیل بن عمر شاعر بھی تھا اور ایک گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ وہ اس 5 بچوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمر بن عبد مشرق بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عمرود مر گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبد المطلب کی لاش نکالنے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، راہ کفار جنگل بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا کہ آپ
اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا اور ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے ہی وقت جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا کہ آج لڑائی نہیں رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی اور خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے، یہ سامان مکہ بھجوا دیا۔ ابو العاص بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے عقد میں تھے۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مال واپس کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خاوندی کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا، یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ زندگی کا مشکل ترین دن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور عبداللیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبداللیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال آ گئی۔ حضرت جبریل بن امیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبریل بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو، اور یہ عبداللیل اس کے ظلم کی وجہ سے تھا۔ عبداللیل ایک بار طائف کے لوگوں کو وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا خیمہ لگایا اور عبداللیل جتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے، اس کی دل جوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافع کا عظیم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں میں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ شریعت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جب غصہ نہ کرو، وہ بار بار پوچھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جواب دیتے غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، آپ کندوخو سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد پیش سے چھوٹ
چھوٹ جاتے اور یہ ہے شریعت، لیکن ہم لوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں، ہم کس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔